وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا 16 پارہ شروع ہوگا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ کہف کا باقی کا حصہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا بات ہوئی تھی۔ اب کیونکہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ جاؤ گے تو ایک وعدہ کرو کہ تم کسی بات پہ کوئی کویسچن نہیں کرو گے، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا، لیکن خضر علیہ السلام نے اسی وقت حضرت موسیٰ کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم کیسے صبر کر سکتے ہو، کیونکہ تم غائب نہیں جانتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں کروں گا اس میں اچھائی اور برائی کیا ہے، تو تم کیسے اس پہ صبر کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم مجھے صبر نہیں پاؤ گے۔ تو اب دیکھیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ان سے پوچھتے ہیں بار بار جب بھی وہ کوئی چیز کرتے ہیں، جب کوئی معاملہ ان کے سامنے پیش آتا ہے، تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ پارہ نمبر 16، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ کہا اس نے، کس نے؟ خضر علیہ السلام نے، کیا نہیں کہا تھا میں نے تجھ سے یقیناً تو ہرگز نہیں کر سکے گا میرے ساتھ صبر۔ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، اگر میں پوچھوں تجھ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو نہ ساتھ رکھ مجھے اپنے، یقیناً پہنچ گیا ہے تو میری طرف سے عذر کو۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہنچے ایک گاؤں والوں کے پاس تو کھانا طلب کیا ان سے، تو انکار کر دیا انہوں نے کہ ضیافت کریں ان دونوں کی۔ پھر پائی انہوں نے وہاں ایک دیوار، چاہتی تھی کہ گر پڑے تو سیدھا کر دیا اس کو۔ اس نے کہا اگر تو چاہتا تو ضرور لے لیتا اس کا معاوضہ، کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو یہ لگا کہ ہمیں اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، اگر ہم اس کا معاوضہ لیتے تو ہمیں کھانا مل جاتا۔ اور کہا خضر علیہ السلام نے کہ اب علیحدگی ہے میرے اور تمہارے درمیان، میں ضرور بتا دیتا ہوں تجھ کو حقیقت ان باتوں کی، نہ کر سکا جن پر تم صبر۔ رہی وہ کشتی کہ تھی وہ غریب لوگوں کی جو مزدوری کیا کرتے تھے دریا میں، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور تھا ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ جو چھین لیتا تھا ہر کشتی کو زبردستی۔ تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے سکے۔ اور رہا وہ لڑکا تو تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن، تو ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ ڈال دے گا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں، تو ہم نے چاہا کہ بدلے میں دے ان کو ان کا رب جو بہتر ہے اس سے، پاکیزگی میں اور زیادہ قریب ہو صلہ رحمی میں۔ اور رہی وہ دیوار، سو تھی وہ دو لڑکوں کی جو دونوں یتیم تھے شہر میں، اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان کے لیے، اور تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی۔ اب غور کیجیے اس بات میں کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ ان کا باپ جو تھا، حالانکہ یتیم بچے تھے، باپ فوت ہو چکا تھا، لیکن اس باپ کی نیکی اپنی اولاد کے سامنے کیسے آتی ہے؟ تو چاہا تیرے رب نے کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو اور نکال لے اپنا خزانہ، یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں کیا یہ میں نے اپنے اختیار سے، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی، نہ کر سکا جن پر تو صبر۔ اور پوچھتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں، کہ میں سناتا ہوں تجھے اس کا حال۔ بے شک اقتدار دیا تھا ہم نے اس کو زمین میں، اور عطا کیا تھا اس کو ہر طرح کا سامان۔ اور آیت نمبر 85، تو کیا اس نے سفر کا ایک سامان، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ تو پایا اسے کہ ڈوب رہا ہے ایک دلدل والے چشمے میں، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، چاہیے یہ کہ تو سزا دے، اور چاہیے یہ کہ تو اختیار کرے ان کے بارے میں بھلائی۔ اور آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا اس نے بہرحال وہ جس نے ظلم کیا عنقریب ہم سزا دیں گے اسے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف تو عذاب دے گا وہ اسے ایک سخت عذاب۔ اور بہرحال وہ جو ایمان لایا اور کیے اس نے نیک عمل تو اس کے لیے بدلہ ہے بہت اچھا، اور کہیں گے ہم اس سے اپنے معاملے میں نرم بات۔ پھر کیا اس نے سفر کا ایک سامان،
यहाँ तक कि जब वो पहुंचा सूरज के तुलू होने की जगह तो पाया उसे कि तुलू हो रहा था, एक कौम पर नहीं बनाई थी हमने जिनके लिए इससे बचाव की कोई ओट। और आयत नंबर 91 इसी तरह हकीकत थी और यकीनन हमारे अहाते में है जो इसके पास था इसकी खबर। आयत नंबर 92 फिर किया उसने सफर का एक समान, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा दो पहाड़ों के दरमियान तो उसने पाया इन दोनों के इस तरफ कुछ लोग कि ना लगते थे कि वो समझेंगे कोई भी बात। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज फसाद करते रहते हैं जमीन में, तो क्या हम इंतजाम कर दे तेरे लिए खर्च का इस पर कि तू बना दे हमारे और उनके दरमियान एक दीवार। और आयत नंबर 95 उसने कहा कि जो मकदूर मुझे बख्शा है इसमें मेरे रब ने वो बेहतर है, बस तुम मेरी मदद करो मेरी कुव्वत बाजू से, बना दूंगा मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत ओट। लाओ मेरे पास तुम तख्ते लोहे के, यहाँ तक कि जब बराबर कर दिया उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा तो कहा अब इसको धूंको, यहाँ तक कि जब कर दिया उसको आग तो कहा कि लाओ मेरे पास कि मैं डाल दूं इसमें पिघलता हुआ तांबा। फिर ना इसमें कुदरत रही कि चढ़ सके इस पर और ना लगा सके इसमें नकब। कहा उसने ये मेहरबानी है मेरे रब की तरफ से कि जब आ पहुंचेगा वादा मेरे रब का तो कर देगा वो इसको ढाकर हमवार, और है वादा मेरे रब का सच्चा। और छोड़ देंगे हम इनमें से बास को इस दिन के गुत्थम गुत्था हो जाएंगे दूसरों में, और फूंक दिया जाएगा सूर में तो जमा कर लेंगे हम सब के सबको। और आयत नंबर 100 और ले आएंगे हम जहन्नम को इस दिन काफरों के बिल्कुल सामने, और वो लोग के थी जिनकी आंखें पर्दे गफलत में मेरी याद से, और थे वो ऐसे कि ना रखते थे इस्तात सुनने की। क्या ख्याल करते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि बना लेंगे वो मेरे बंदों को मेरे सिवा कारसाज, यकीनन तैयार कर रखी है हमने जहन्नम काफरों के लिए बतौर मेहमानी। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 103 कह दो, क्या खबर दें हम तुम्हें ऐसे लोगों की जो बड़े नुकसान में हुए अमाल के लिहाज से, ये वो हैं कि जाया होगी जिनकी जदोजहद दुनिया की जिंदगी में और वो ये समझे हुए हैं कि वो कर रहे हैं अच्छे काम। अल्लाह अकबर। देखिए कितनी वाज़ेह नसीहत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि वो लोग जो दुनिया की जिंदगी में अमल ऐसे कर रहे हैं जो अल्लाह की नाफरमानियों वाले हैं, वो ये समझते हैं कि वो दुनिया में बड़ा काम कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके सारे अमल जाया हो जाएंगे। ये हैं वो लोग जिन्होंने झुटलाया आयात को। गौर कीजिएगा कि देखिए ये कौन लोग होंगे कि जिन्होंने झुटलाया आयात को अपने रब की और उसके सामने पेश होने को, तो जाया हो गए उनके अमाल, सो नहीं कायम करेंगे हम उनका क़यामत के दिन कोई भी वजन। ये है उनकी सजा जहन्नम, इसलिए कि उन्होंने कुफर किया और ठहराया मेरी आयतों और मेरे रसूलों को हंसी और मजाक। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमाल, तो होंगे उनके लिए बाग बहिश्त के बतौर मेहमानी, हमेशा रहेंगे उनमें, ना चाहेंगे वहां से जगह बदलना। और आयत नंबर 109 बहुत खूबसूरत आया है। कह दो कि अगर हो समंदर रोशनाई बातों के लिखने के लिए मेरे रब की, तो जरूर खत्म हो जाए समंदर कबल इसके कि तमाम हो बातें मेरे रब की, और अगरचे हम ले आए वैसे ही इसकी मदद को। कह दो कि दर हकीकत मैं बशर हूँ तुम्हारी तरह का, वही आती है मेरी तरफ के फक्त तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। तो जो रखे उम्मीद मुलाकात की अपने रब की, तो उसे चाहिए कि करे अमल नेक और ना शरीक बनाए अपने रब की इबादत में किसी को भी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल कहफ खत्म होती है। हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो बहुत बड़ी बात सीखी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग नंबर 1 ये कि जो मेरी हुक्मों का इनकार करते हैं, राइट, वो तो हमने बार बार पढ़ा। नंबर 2 वो लोग जो आखिरत का इनकार करते हैं। तो आप अपने जरा दिल पे हाथ रख के देखिए कि क्या हमें यकीन है कि आखिरत होगी। हम मुंह से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें से कोई इनकार नहीं करता मुंह से, लेकिन क्या हमें यकीन है कि आखिरत होगी। अब देखें कि जिस इंसान को ये यकीन हो कि मेरा एक एक अमल, मेरा एक एक लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो मैं अमल कर रही हूँ पूरा दिन पूरी रात पूरी जिंदगी मैंने जो अमल किए हैं, मैंने उस रब के सामने खड़े होकर इनका जवाब देना है, तो हमारी जिंदगियां ऐसे हों जैसे अभी हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर ये बात कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना रहम कर दे हम पे,
کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اپنی ہی مخلوق پہ، دیکھیں جو پچھلی قوموں کے قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھی کہ اے میری بیٹی عمل کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں اور اس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور آیت نمبر 2، ذکر ہے رحمت کا تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر، جب پکارا اس نے اپنے رب کو دبی آواز میں، کہا اس نے میرے رب یقیناً کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر بڑھاپے سے، اور نہیں رہا میں تجھ سے دعا مانگ کر میرے رب کبھی بھی محروم، اور یقیناً میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور ہے میری بیوی بانج تو عطا فرما مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، جو وارث ہو میرا اور میراث پائے اولاد یعقوب سے، اور بنا اسے میرے رب پسندیدہ۔ اے زکریا یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، نہیں بنایا ہم نے اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت زکریا جو تھے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے نا، تو ایک دفعہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بے موسمی پھل ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا، یہ میرے رب کی طرف سے مجھے آتے ہیں۔ تو وہیں پہ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین جیسے آپ نے مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دیے ہیں، اسی طرح سے مجھے بھی اولاد عطا کر جو میری وارث بنے۔ تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ کہا اس نے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا۔ اب دیکھیے یہاں پہ مسئلے کی بات یہ ہے کہ خود ہی دعا کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اب جب دعا قبول ہو گئی تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو، جبکہ ہے میری بیوی بانج اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے میں انتہا کی حد کو۔ کہا اسی طرح ہوگا، فرمایا ہے تیرے رب نے یہ مجھے آسان ہے، اور میں پیدا کر چکا ہوں تجھ کو اس سے پہلے اور نہ تھا تو کوئی چیز۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی، فرمایا تیرے لیے نشانی ہے، نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے 3 دن رات صحیح سالم ہوتے ہوئے۔ اور آیت نمبر 11، پھر نکل آیا وہ اپنی قوم کے پاس حجرے سے، تو اشارے سے کہا ان سے کہ تسبیح کرتے رہو صبح شام۔ اے یحییٰ تھام لے کتاب کو مضبوطی سے، اور عطا کی ہم نے اس کو دانائی لڑکپن میں ہی، اور شفقت اپنے پاس سے اور پاکیزگی، اور تھا وہ بڑا پرہیزگار اور نیکی کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ، اور نہیں تھا وہ سرکش نافرمان۔ اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ وفات پائے گا اور جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ذکر کر کتاب میں مریم کا، جب کنارہ کش ہو گئی وہ اپنے گھر والوں سے مکان کے مشرقی طرف، پھر کر لیا اس نے ان کی طرف سے پردہ، تو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ، سو نمودار ہوا وہ ایسی صورت میں کہ اس کے پاس جیسے ایک پورا آدمی۔ بولی وہ یقیناً میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر ہے تو پرہیزگار۔ کہا اس نے کہ در حقیقت میں بھیجا گیا ہوں تیرے رب کی طرف سے تاکہ عطا کروں تجھے پاکیزہ لڑکا۔ بولی وہ کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا جبکہ نہیں چھوا مجھے کسی مرد نے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ کہا اس نے کہ یوں ہی ہوگا، فرمایا تیرے رب نے کہ یہ مجھے آسان ہے، اور تاکہ بناؤں میں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور ہے یہ کام طے شدہ۔ اللہ اکبر۔ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ کتنا بڑا امتحان تھا مریم علیہ السلام کا، کہ آگے آپ قصہ ان کا پورا پڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ کنواری تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جب یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور وہ اس امتحان میں پھر کیسے پوری اتری۔ تو حاملہ ہو گئی وہ، بس چلی گئی اس کے ساتھ ایک دور کی جگہ، پھر لے آیا اسے دردزا کھجور کے تنے کی طرف، کہنے لگی کہ کاش میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو گئی ہوتی بھولی بسری۔ دیکھیں کوئی بھی انسان
उस वक्त होता और एक ऐसी औरत जो इतनी पाकबाज है, तो आप सोचिए कि उस इम्तिहान में वो क्या कहता। तो तब पुकारा उसने उसको उसके नीचे की जानिब से कि ना गमनाक हो, यकीनन जारी कर दिया है तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा, और हला अपनी तरफ खजूर के तने को, गिर पड़ेंगी तुझ पर खजूरें ताजा उम्दा। आजकल वैसे भी रमजान है, हम सभी बहुत खजूरें खाते हैं, लेकिन आप देखिए कि खजूरों में इतनी ताकत होती है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद जैसे जो कमजोरी होती है उसको दूर करने के लिए भी उनको खजूरें खाने का हुक्म हुआ था। और आयत नंबर 36, तो खा और पी और ठंडी रख आंखें, फिर अगर तू देखे आदमियों में से किसी को तो कह दे कि बेशक मैंने नजर मानी है रहमान के लिए रोजे की, तो हरगिज नहीं कलाम करूंगी मैं आज के दिन किसी आदमी से। उस जमाने में देखिए कि ये भी रिवाज होता था कि चुप का रोजा लोग रख लेते थे, और आजकल जैसे हमारा रोजा होता है ना, ऐसे नहीं रोजा होता था। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम कहना, अगर कोई भी तुम्हें कोई पूछेगा तो कहना कि मैंने चुप का रोजा रखा है। फिर ले आई वो उसको अपनी कौम के पास उठाए हुए, वो कहने लगे ए मरियम यकीनन तू कर लाई है बड़े गजब की चीज, ए बहन हारून की, ना था तेरा बाप बुरा आदमी और ना थी तेरी माँ बदकार। अल्लाह अकबर। अब देखें बच्ची है वो अपने वापस आ रही है गांव में, तो गांव के लोग उसको कैसे कैसे ताने दे रहे हैं। तो इशारा किया उसने उसकी तरफ, वो बोले कि कैसे बात करे हम इससे जो है गोद का बच्चा। बोल उठा वो यकीनन मैं बंदा हूँ अल्लाह का, अता की है उसने मुझे किताब और बनाया है मुझे नबी, और बनाया है मुझे साहिब बरकत जहाँ कहीं मैं हूँ, और हुक्म दिया है उसने मुझे नमाज का और ज़कात का जब तक मैं जिंदा रहूं, और नेक सलूक करने वाला अपनी माँ के साथ, और नहीं बनाया है उसने मुझे सरकश बदबख्त। और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन उठाया जाऊंगा जिंदा करके। ये है ईसा इब्ने मरियम, ये बात है सच्ची और जिसमें कोई शक नहीं है। और आयत नंबर 35 में, नहीं है ये अल्लाह के लिए कि बनाए किसी को बेटा, वो पाक है, जब फैसला करता है किसी काम का तो बस कहता है उसको कि हो जा और वो हो जाता है। बेशक अल्लाह रब है मेरा और रब है तुम्हारा, तो इबादत करो इसी की, यही सीधा रास्ता है। फिर इख्तलाफ करने लगे अहले किताब के फिरके आपस में, सो खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया हाजिर होने के वक्त एक बड़े दिन के। और आयत नंबर 38, खूब सुनने वाले होंगे वो और खूब देखने वाले उस दिन जब आएंगे ये हमारे सामने, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में है। और डरा उनको हसरत के दिन से जब फैसला कर दिया जाएगा मामले का, और वो गफलत में पड़े हुए हैं और वो ईमान नहीं लाते हैं। और आयत नंबर 40, यकीनन हम ही वारिस होंगे जमीन के और जो कुछ इस पर है, और हमारी ही तरफ इसको लौटना होगा। और जिक्र कर इस किताब में इब्राहिम का, बेशक वो था निहायत सच्चा नबी, जब कहा उसने अपने बाप से, ए मेरे बाप क्यों पूछता है तू ऐसी चीज को जो नहीं सुनते और नहीं देखते और ना काम आ सके तेरे कुछ भी। ए मेरे बाप यकीनन मेरे पास आया है ऐसा इल्म जो नहीं मिला तुझको, तो पैरवी कर मेरी, मैं ले चलूंगा तुझे सीधी राह पर। और आयत नंबर 44, ए मेरे बाप ना पूजा कर शैतान की, बेशक शैतान है रहमान का बड़ा नाफरमान। ए मेरे बाप यकीनन मैं डरता हूँ कि आ पकड़े तुझको अजाब रहमान की तरफ से, तो हो जाएगा तू शैतान का साथी। उसने कहा क्या फिर गया है तू मेरे माबूदों से ए इब्राहिम, अगर ना तो बाज आएगा तो मैं जरूर संसार कर दूंगा तुझे, और दूर हो जा तू मुझसे हमेशा के लिए। और आयत नंबर 47, कहा उसने सलाम हो तुझ पर, अभी बख्शिश मांगूंगा मैं तेरे लिए अपने रब से, बेशक वो है मुझ पर निहायत मेहरबान। और मैं किनारा करता हूँ तुझसे और जिनको पुकारा करते हो तुम अल्लाह के सिवा, और पुकारूंगा मैं अपने रब को, उम्मीद है कि नहीं रहूंगा मैं पुकार कर अपने रब को महरूम। फिर जब हो गया वो अलहदा इनसे और जिनकी वो इबादत करते थे अल्लाह के सिवा, अता कि हमने इसको इसाक और याकूब, और हर एक को बनाया हमने नबी। और आयत नंबर 50, और अता किया हमने बहुत उनको अपनी रहमत से, और हमने किया उनका जिक्र जमील बहुत बुलंद। और जिक्र कर इस किताब में मूसा का, बेशक वो था बरगजीदा और था रसूल और नबी। और आयत नंबर 52, और पुकारा हमने उसको तूर की दाहिनी जानब से, और हमने तकर्रुब अता किया उसको हम कलामी के लिए, और अता किया उसे अपनी मेहरबानी से इसका भाई हारून नबी बनाकर। और जिक्र कर इस किताब में इस्माइल का, बेशक वो था एक सच्चा वादे का और था रसूल और नबी, और वो हुक्म करता था अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का, और था अपने रब के नजदीक पसंदीदा। और जिक्र कर इस किताब में अदरीस का, बेशक वो था निहायत ही सच्चा नबी, और उठा लिया था हमने उसको एक बुलंद मुकाम पर।
یہ ہیں وہ لوگ انعام فرمایا اللہ نے جن پر نبیوں میں اولاد آدم میں سے، اور ان میں سے جن کو سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ، اور اولاد میں سے ابراہیم اور یعقوب کی، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو برگزیدہ کیا۔ جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے آیات رحمان کی تو گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے تھے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ پھر جانشی ہوئے اس کے بعد نہ خلف، جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور پیچھے لگے خواہشات نفسانی کے، سو عنقریب ان کو ملے گی گمراہی کی سزا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، تو ایسے لوگ داخل ہوں گے بہشت میں، اور نہ ظلم کیا جائے گا ان پر ذرا بھی۔ باغات ہمیشہ کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے، بے شک ہے اس کا وعدہ پورا ہونے والا۔ اور آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ سنیں گے وہ اس میں بےہودہ کلام سوائے سلام کے، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس کو جو ہوگا پرہیزگار۔ اور کہا فرشتوں نے نہیں اتر سکتے ہم مگر حکم سے تیرے رب کے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان میں ہے اس کے، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، تو عبادت کر اسی کی اور ثابت قدم رہ اس کی عبادت پر۔ کیا تو جانتا ہے کوئی اس کا ہم نام؟ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہتا ہے انسان کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر ضرور نکالا جاؤں گا زندہ کر کے؟ تو کیا نہیں یاد کرتا انسان کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا تھا اس کو پہلے بھی، نہ تھا وہ کچھ بھی چیز۔ سو قسم ہے تیرے رب کی کہ یقیناً جمع کریں گے ہم ان کو اور شیاطینوں کو، پھر یقیناً حاضر کریں گے ہم ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم، کہ ضرور کھینچ نکالیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایسوں کو جو تھے زیادہ سخت رحمان کے مقابلے میں سرکشی میں۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 70 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر یقیناً ہم خوب واقف ہیں ان لوگوں سے جو زیادہ مستحق ہیں اس میں داخل ہونے کے۔ اور آیت نمبر 71، اور نہیں تم میں سے کوئی مگر اسے گزرنا ہوگا اس پر سے، یہ تیرے رب پر لازم ہے طے شدہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک کو دوزخ کے اوپر ہی پل صراط ہوگی نا، تو ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو متقی ہیں، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، وہ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے کہ کس کے فریق بہتر ہے مقام میں اور عمدہ مجلس کے اعتبار سے، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، وہ کہیں بہتر تھے سامان اور نمائش میں۔ کہہ دیجئے کہ وہ جو ہے گمراہی میں پڑا ہوا تو ڈھیل دیا جاتا ہے اسے رحمان خوب ڈھیل، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ان سے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت کا دن، تو وہ جان لیں گے کہ کون ہے وہ بڑا ہے جس کا مقام، اور کون ہے جو کمزور ہے لشکر میں۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں مزید ہدایت، اور باقی رہ جانے والی ہے نیکیاں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک صلے کے لحاظ سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کا اور کہنے لگا کہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد؟ کیا خبر پالی ہے اس نے غائب کی، یا لے لیا ہے اس نے رحمان سے کوئی عہد؟ ہرگز نہیں، ہم لکھتے جاتے ہیں اس کو جو یہ کہتا ہے، اور بڑھاتے جائیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو آہستہ آہستہ۔ اور آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وارث ہوں گے ہم اس کے جو یہ کہتا ہے، اور یہ آئے گا ہمارے سامنے اکیلا اکیلا۔ اور آیت نمبر 81، اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود تاکہ ہوں وہ ان کے لیے موجب عزت، ہرگز نہیں، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ آیت نمبر 83، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیطانوں کو کافروں پر، وہ اکساتے ہیں ان کو زیادہ، تو نہ عجلت کر ان پر عذاب کی، در حقیقت گن رہے ہیں ہم ان کے لیے گنتی کے دن، جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں ان متقیوں میں شامل رکھنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجرم ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا کہ ہانک لے جائیں گے ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف، پیاس سے نہ اختیار رکھیں گے یہ سفارش کا مگر جس نے لے لیا ہوگا رحمان سے اقرار، اور کہتے ہیں کہ بنا لیا رحمان نے بیٹا، یقیناً گھڑ لائے ہو تم ایک سخت بےہودہ بات،
قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ پارا پارا ہو کر، کہ تجویز کیا انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا اور نہیں شایان رحمان کے لیے کہ وہ بنائے کسی کو بیٹا۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی جو ہے آسمان اور زمین میں مگر آئے گا روبرو رحمان کے بطور بندہ، یقیناً احاطہ کر رکھا ہے اس نے ان کا اور شمار کر رکھا ہے ان کا گن گن کر، اور یہ سب حاضر ہوں گے اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلے اکیلے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، عنقریب پیدا کرے گا ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت۔ در حقیقت ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان میں تاکہ تو خوشخبری پہنچا دے اس کے ذریعے سے متقیوں کو اور ڈر سنا دے اس سے ان لوگوں کو جو جھگڑالو ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن آسان بنا دیا، تو ہمیں شیطان ہر وقت یہی بہکاتا رہتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، تمہیں سمجھ نہیں آنی ہے، تم اس کو بس ایسے ناظرہ پڑھتے رہو۔ اس کو پتا ہے کہ جب ان کو پڑھنا نہیں آئے گا، جب یہ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو یہ عمل نہیں کریں گے، اور اگر ان کو سمجھ آ گئی تو پھر تو یہ متقیوں میں شامل ہو جائیں گے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈال دے، آمین۔ اور آیت نمبر 98 اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، کیا پاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی خبر یا تو سنتا ہے ان کے بارے میں کوئی بھنک۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی امتیں ہم نے ہلاک کر دی جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی، جنہوں نے رسولوں کے پیغام کو جھٹلایا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہی اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار قصے بتا رہے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں اور اس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نازل کیا ہم نے تم پر قرآن کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن صرف ہدایت دینے کے لیے ہے، آپ کا پیغام لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دینا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے یا آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو آپ اپنے دل پہ اس کا بوجھ نہ لیں، آپ بس میرا پیغام ان تک پہنچا دیں، مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ نازل کیا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے پیدا کیا جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ اور آیت نمبر 5، وہ رحمان عرش پر جلوہ افروز ہوا، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ نیچے ہے مٹی کے، اور اگر تم پکار کر کہو بات کو سو وہ یقیناً جانتا ہے آج تک کہی ہوئی اور نہایت پوشیدہ بات کو بھی۔ اور آیت نمبر 7، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہے نام سب اچھے۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تجھ تک پہنچی ہے خبر موسیٰ کی، جب دیکھی اس نے ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم ٹھہرو، یقیناً میں نے دیکھی ہے آگ، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے ایک انگارہ یا معلوم کر سکوں آگ کے مقام سے راستہ۔ پھر جب وہ پہنچا وہاں تو پکارا گیا، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو مقدس وادی میں ہے طویٰ کی۔ اور آیت نمبر 13، اور میں نے تجھ کو منتخب کر لیا ہے تو سن جو وحی کی جائے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، تو کیا کر میری عبادت اور قائم کر نماز میری یاد کے لیے۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قیامت کا پوچھتے تھے نا مشرکین مکہ کی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا جواب دے دیا نا کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16، تو نہ روک دے تجھ کو اس کے یقین سے جو شخص نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی، پھر تو ہلاک ہو جائے۔ اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ اس نے کہا کہ یہ ہے میری لاٹھی، ٹیک لگاتا ہوں میں اس سے اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے ہیں اس میں کئی اور فائدے۔ فرمایا کہ ڈال دے اسے اے موسیٰ، تو اس نے ڈال دیا اس کو، تو یکا یک وہ ہو گیا سانپ دوڑتا ہوا۔ فرمایا کہ پکڑ لے اسے اور نہ ڈر، ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی حالت میں۔
اور دبا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی عیب کے، یہ نشانی ہے دوسری، تاکہ دکھائیں ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ جا فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو رہا ہے۔ کہا اس نے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرا میری زبان کی تاکہ وہ سمجھ لے میری بات کو، اور مقرر فرما میرے لیے وزیر میرے گھر والوں میں سے ہارون کو کہ وہ میرا بھائی ہے، مضبوط کر اس سے میری کمر کو اور شریک کر اسے میرے کام میں، تاکہ تسبیح کرے ہم تیری کثرت سے اور ذکر کرے ہم تیرا کثرت سے، بے شک تو ہے ہم کو دیکھنے والا۔ فرمایا یقیناً تجھے دیا جائے گا جو تو نے مانگا ہے اے موسیٰ، اور یقیناً احسان کیا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی، جب الہام کیا تھا ہم نے تیری ماں کو جو الہام کرنا تھا کہ رکھ اسے صندوق میں، پھر ڈال دے اس کو دریا میں، تو پھینک دے گا اس کو دریا ساحل پر، اٹھا لے گا اسے جو ہے دشمن میرا اور ہے دشمن اس کا، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے۔ جب چلتی ہوئی گئی تیری بہن پھر کہنے لگی کیا پتہ بتاؤں میں تمہیں اس کا جو اس کی پرورش کرے، تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور نہ وہ رنج کرے، اور قتل کر دیا تو نے ایک شخص کو تو نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے، اور آزمایا ہم نے تجھ کو کئی آزمائشوں سے، پھر ٹھہرا رہا تو کئی سال اہل مدین میں، پھر آ پہنچا تو ایک اندازے پر اے موسیٰ۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بنا لیا میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں، جاؤ دونوں فرعون کے پاس، یقیناً وہ سرکش ہے، پھر کہنا تم دونوں اس سے نرمی کی بات، شاید کہ غور کرے اور ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے کہ ہمارے رب یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ زیادتی کرنے لگے ہم پر، یا یہ کہ سرکش ہو جائے۔ فرمایا کہ مت ڈرو، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، کہ سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ تو جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم رسول ہیں تیرے رب کے، تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور نہ پہنچا انہیں عذاب، بے شک ہم لے آئے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہو اس پر جس نے اتباع کی ہدایت کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کون تھے جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی آ کے مصر میں آباد ہوئے تھے، تو آہستہ آہستہ وہ قوم وہاں پہ آباد ہوئی، پھر ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر ان کا کنبے قبیلے وہاں بننا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وہ اخلاقی لحاظ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ فرعون نے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تو اب وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نجات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب ہوگا اس پر جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ کہا اس نے، کس نے؟ فرعون نے کہا کہ کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت، پھر اس کو راہ دکھائی۔ کہا اس نے تو کیا حال ہوا پہلی قوموں کا؟ کہا اس نے ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں، نہ غلطی کرتا ہے میرا رب اور نہ ہی بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، اور بنا دیے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے اس سے جوڑے نباتات کے طرح طرح کے، کھاؤ تم اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 55 کہ اسی سے پیدا کیا ہم نے تم کو، اور اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے، اور اسی سے نکالیں گے ہم تمہیں دوسری مرتبہ، اور بے شک ہم نے دکھائی اس کو اپنی نشانیاں ساری، مگر اس نے تکذیب کی اور انکار کیا۔ کس نے؟ فرعون نے۔ کہا اس نے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ نکال دے ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ؟ اور آیت نمبر 58 تو ہم ضرور لائیں گے تیرے مقابل جادو ایسا ہی، تو مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت کے نہ خلاف کرے اس کے ہم اور نہ تو۔ فرعون نے کہ وعدہ ہے تیرے لیے یوم زینت کا، اور یہ کہ اکٹھے ہو جائے لوگ دن چڑھے۔ تو لوٹ گیا فرعون، پھر جمع کرنے لگا اپنی تدبیر، پھر موجود ہوا۔ اور آیت نمبر 61 کہا ان سے، کن سے؟ جادوگروں سے، موسیٰ نے بربادی ہو تمہاری، نہ گھڑو اللہ کے بارے میں جھوٹ، وہ ہلاک کر دے گا تمہیں عذاب سے، اور یقیناً نامراد رہا وہ جس نے جھوٹ باندھا۔ تو وہ جھگڑنے لگے اپنے معاملات میں آپس میں، اور چپکے چپکے کرنے لگے مشورے، کہنے لگے وہ کہ یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے،
اپنے جادو کے ذریعے اور نابود کر دے تمہارے طریقے زندگی کو جو کہ مثالی زندگی ہے۔ تو تم اکٹھی کر لو اپنی تدبیریں، پھر آؤ قطار باندھ کر، اور یقیناً فلاح پا گیا وہ جو آج کے دن غالب رہا۔ کہنے لگے وہ اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تو ڈال، یا یہ کہ ہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ کہا اس نے، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں محسوس ہونے لگی، ایسے ان کے جادو کے اثر سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ نے خوف، ہم نے کہا نہ خوف کر، بلا شبہ تو ہی غالب ہوگا، اور ڈال جو ہے تیرے دائیں ہاتھ میں کہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بلا شبہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے فریب ہے جادوگر کا، اور نہ فلا پائے گا جادوگر جہاں سے بھی وہ آئے۔ اور آیت نمبر 70، تو گر پڑے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب پر، ہارون اور موسیٰ کے۔ کہا اس نے کہ تم ایمان لائے ہو اس پر بیشتر اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے اور وہ جس نے سکھایا ہے تم کو جادو، اور سو میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سم سے، اور ضرور سولی چڑھا دوں گا تم کو کھجوروں کے تنے پر، اور تم کو ضرور معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا زیادہ سخت عذاب ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھ کو اس پر جو آ گئی ہے ہمارے پاس واضح نشانیاں، تو کر گزر جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے، صرف تو کر سکتا ہے فیصلہ اسی دنیا کی زندگی میں۔ یقیناً ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، اور اسے بھی مجبور کیا تو نے ہم کو جس پر، یعنی جادو پر، اور اللہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 74، بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ مرے گا جس میں اور نہ ہی وہ جیے گا، اور جو آئے گا اس کے روبرو ایمان والا ہو کر اور کیے ہوں گے اس نے نیک اعمال، تو یہی لوگ ہیں جن کے ہوں گے درجات بلند۔ اور آیت نمبر 76، اور باغ ہوں گے ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور یقیناً وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ رات کو نکل لے جا میرے بندوں کو، پھر عصا مار کر بنا اس کے لیے راستہ سمندر میں خشک، نہ خوف ہو تجھ کو پکڑے جانے کا اور نہ ڈر ہو تجھ کو غرق ہونے کا۔ پھر تعاقب کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر کی موجوں نے، جیسا کہ انہیں ڈھانپ لیا ڈبو دیا۔ اور آیت نمبر 79، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سیدھے راستے پر ڈالا۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، اور حاضری کا وقت مقرر کیا کوہ طور کے دانی جانب، اور نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور نہ سرکشی کرنا اس معاملے میں، ورنہ واقع ہوگا تم پر میرا غضب، اور وہ جس پر واقع ہوا میرا غضب تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ اور آیت نمبر 82، اور یقیناً میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور کرے نیک عمل، پھر سیدھے راستے پر چلے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ نمبر 1 یہ کہ وہ کیوں غفار ہے، کہ جو توبہ کرے، جو ایمان لائے، اور پھر وہ نیک عمل کرے، اور پھر وہ سیدھے راستے پر چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اسلام میں داخل ہو گئے، منہ سے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، اور پھر عمل دیکھو کیا کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 83 میں اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا چیز تجھے جلدی لائی اپنی قوم سے اے موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا نا، تو حضرت موسیٰ وقت سے پہلے ہی وہاں چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ تم کیوں جلدی آگے ہو، عرض کیا کہ وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے، اور میں نے جلدی کی تیری طرف میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا تو بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے تیری قوم کو تیرے پیچھے، اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تھے تو پیچھے سے ان کی قوم نے، سامری ایک شخص تھا جو ان کی قوم میں رہتا تھا، اسی کو انہوں نے کچھ زیور اپنے دیے تھے، اس نے بچڑا بنا دیا جس کی وہ پوجا کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا۔ تو لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرح غصے میں بھرا ہوا اور غمگین۔ کہا اس نے اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ؟ کیا پھر طویل ہو گئی تھی تم پر مدت، یا تم نے چاہا کہ نازل ہو تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، تو تم نے خلاف کیا مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا کہ سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا تھا،
اور یہ اتنا بڑا معجزہ کے بعد جب وہ وادی تیہ میں آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، پھر پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے وہ کہنے لگے نہیں خلاف کیا ہم نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا اپنے اختیار سے، بلکہ ہم اٹھائے ہوئے تھے بوجھ لوگوں کے زیورات کا، تو اتار پھینکا ہم نے اس کو اور اسی طرح ڈال دیا سامری نے۔ اب ہوا کیا تھا کہ کیونکہ یہ لوگ جب وہاں پہ رہتے تھے مصر میں، تو لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ بڑے ایماندار لوگ ہیں، تو ان کے پاس اپنی ایمانتیں رکھتے تھے۔ جب یہ فوراً نکلے راتوں رات وہاں سے، تو ان کے پاس لوگوں کے کچھ زیور تھے، جس کا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کچھ زیور تھے جو ہم نے سامری کو دے دیے، تو اس نے اس کا بچڑا بنا دیا۔ اور آیت نمبر 88، پھر نکال لایا وہ ان کے لیے ایک بچڑے کا دھڑ جس میں تھی گائے کی سی آواز، تو وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور معبود ہے موسیٰ کا، مگر وہ بھول گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ جا کے بھول ہی گئے ہیں واپس آنا، تو اس لیے تم اب اسی کو ہی اپنا خدا بنا لو۔ آیت نمبر 89، تو کیا نہیں دیکھتے یہ کہ نہیں جواب دیتا وہ ان کو کسی بات کا، اور نہ ہی اختیار رکھتا ہے ان کے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا۔ اور یقیناً کہا تھا ان سے ہارون نے پہلے ہی، اے میری قوم در حقیقت تم فتنے میں ڈالے گئے ہو اس کے ذریعے، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، تو پیروی کرو میری اور مانو میرا حکم۔ وہ کہنے لگے کہ ہرگز ہم جدا نہ ہوں گے اس کی پرستش سے، حتیٰ کہ لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام۔ اور آیت نمبر 92، کہا موسیٰ نے کہ اے ہارون، کس چیز نے روکا تھا تجھ کو جب تو نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں، کہ نہ پیروی کرے تو میری، پس کیا خلاف ورزی کی تو نے میرے حکم کی؟ اس نے کہا اے میری ماں جائے، نہ پکڑ میری داڑھی سے اور نہ میرے سر سے، یقیناً میں ڈرا کہ تو کہے گا کہ تفرقہ ڈال دیا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان، اور نہ منحوس رکھ میری بات کو۔ اس نے کہا تو کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھی وہ چیز، نہ دیکھا انہوں نے جس کو، تو بھر لی میں نے ایک مٹھی فرشتے کے قدموں سے، پھر اس کو ڈال دیا، اور اسی طرح سمجھایا مجھے میرے نفس نے۔ اب یہ بہانہ کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس وجہ سے ایسے کیا ہے۔ اور آیت نمبر 97 میں کہا موسیٰ نے کہ جا بس یقیناً تیرے لیے زندگی میں یہ ہے کہ کہتا رہے کہ نہ چھونا مجھے، یہ اس کی سزا تھی، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے ہرگز نہ جو تجھ سے ٹل سکے گا، اور دیکھ اپنے معبودوں کی طرف وہ رہتا تھا تو جس پر جمع ہوا، ضرور ہم جلا دیں گے اس کو، پھر یقیناً بکھیر دیں گے اس کو دریا میں ریزہ ریزہ کر کے۔ در حقیقت تمہارا معبود اللہ ہے، وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، محیط ہے ہر چیز پر اس کا علم۔ اور آیت نمبر 99 اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تجھ سے خبریں ان واقعات کی جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے عطا فرمائی ہے تجھے اپنے پاس سے نصیحت، اور جو منہ پھیرے گا اس سے تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ، رہیں گے وہ اس میں، برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ۔ اور آیت نمبر 102، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور اکٹھا کریں گے ہم مجرموں کو اس دن کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوں گی، اور وہ کہیں گے آہستہ آہستہ آپس میں کہ نہیں رہے ہو تم مگر 10 دن، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کریں گے۔ جب کہے گا ان سے سب سے اچھی راہ دکھانے والا کہ نہیں رہے ہو تم مگر 1 دن، اور دریافت کرتے ہیں تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں، سو کہہ دو کہ بکھیر دے گا ان کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے، پھر چھوڑ دے گا اس زمین کو میدان چٹیل، نہ دیکھے گا تو اس میں نشیب و فراز۔ اس دن پیچھے چلیں گے وہ پکارنے والے کے، نہ انحراف کر سکیں گے اس سے، اور پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے سامنے، تو نہ سنے گا تو مگر ایک ہلکی آواز۔ آیت نمبر 109، اس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اس کی، اجازت دے جسے رحمان اور پسند فرمائے اس کی بات بھی، وہ جانتا ہے اس کو جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ اس کا اپنے علم سے۔ جھک جائیں گے چہرے اس زندہ و قائم کے روبرو، اور یقیناً نامراد رہا وہ جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا، اور جو کرے گا نیک اعمال اور ہوگا وہ مومن، تو نہ خوف ہوگا اس کو ظلم کا اور نہ ہی وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو قرآن عربی اور طرح طرح سے بیان کر دی ہیں اس میں تنبیہات، شاید کو وہ پرہیزگار بنے یا پیدا کر دے یہ اس کے لیے کوئی نصیحت۔ اور آیت نمبر 114، تو عالی قدر ہے اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی، اور نہ جلدی کیا کر قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچ جائے تجھ تک اس کی وحی، اور دعا کر ربی زدنی علما کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اور بے شک ہم نے عہد لیا تھا آدم سے اس سے پہلے تو وہ اسے بھول گیا،
اور نہ پایا हमने इसमें अज़्म, और जब कहा हमने फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सजदा किया सबने सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया। तो हमने कहा ए आदम, यकीनन ये दुश्मन है तेरा और तेरी बीवी का, तो ना निकलवा दे ये तुम दोनों को बहिश्त से, फिर तू पड़ जाएगा तकलीफ में। यकीनन तेरे लिए ये है कि ना भूखा होगा तू इसमें और ना ही नंगा, और यकीनन ये कि ना प्यासा रहेगा इसमें और ना ही धूप में। और फिर वसवसा डाला इस पर शैतान ने, उसने कहा ए आदम, क्या मैं तुझको बताऊं ऐसा दरख्त दे जो तुझे हमेशगी की जिंदगी और बादशाहत के नाज़ाइल हो। सो खा लिया दोनों ने इसमें से, तो जाहिर हो गई इन दोनों पर उनकी शर्मगाहें, और लगे वो ढांपने अपने ऊपर बहिश्त के पत्ते, और नाफरमानी की आदम ने अपने रब की, बस वो बेराह हो गया। फिर नवाजा उसको उसके रब ने, और तौबा कबूल फरमाई उसकी, और सीधी राह बताई। अब यहाँ पे देखिए, अक्सर ये बात होती है कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको माफ कर दिया, और इब्लीस से भी गलती हुई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कहा कि निकल जा तू यहाँ से और तू मरदूद है। हुआ क्या था कि इब्लीस से जब गलती हुई तो इब्लीस ने अपनी गलती पे तौबा नहीं की है, और वो अकड़ा रहा उस पे, और बार बार ये कहता रहा कि ये तूने मिट्टी से बनाया है और मुझे तो तुमने स्मोकलेस फायर से बनाया है, मैं इसको सजदा कैसे करूं। देखिए, इब्लीस ने एक सजदे से इनकार किया था। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह अकबर, कि हम कितने सजदे आराम से छोड़ देते हैं। और आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की और नबूवत बख्श दी। और आयत नंबर 123 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरमाया उसने कि नीचे उतर जाओ तुम दोनों। किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। यहाँ से इकट्ठे तुम में से बास बास के दुश्मन होंगे, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत, तो जो पैरवी करेगा मेरी हदायत की, तो ना वो गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा। अब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा कि जन्नत तो आपने देख ली है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्रिएट भी अपने हाथ से किया था, तो अब जाओ दुनिया में तुम जो अमल करोगे उसका तुमसे क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हदायत मेरी तरफ से आएगी, और जो हदायत पे अमल करेगा और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करेगा उसको जन्नत मिलेगी, और जो नहीं करेगा वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब का शिकार होगा। यही एक फार्मूला है जिस पे हमें सारी जिंदगी अमल करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जो मुंह फेरेगा मेरी नसीहत से, तो यकीनन होगी उसके लिए गुजर बसर तंग, और उठाएंगे हम उसको क़यामत के दिन अंधा। ऐसे नहीं कि दुनिया में वो अंधा था इसलिए उठाएंगे, इसलिए कि वो दुनिया में अंधा था हदायत से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वो कहेंगे, कौन कहेंगे? कि वो लोग कहेंगे कि मेरे रब, क्यों तूने मुझे उठाया अंधा, और मैं तो दुनिया में आंखों वाला था। वो फरमाएगा कि ऐसे ही आती थी तेरे पास हमारी आयतें, तो भुला दिया तुमने उनको, और इसी तरह आज के दिन हम भी तुम्हें भुला देंगे, और ऐसा ही बदला देंगे हम उसको जो निकल जाए हद से और ना ईमान लाए हमारी आयतों पर। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो क्या फिर ना मुझबे हदायत हुई उनको कि कितनी हलाक की है हमने उनसे पहले और कौमें, और चलते फिरते हैं जिनके मसाकन में, यकीनन इनमें बहुत सी निशानियां हैं अकल वालों के लिए। और अगर ना होती एक बात जो तय हो चुकी थी पहले ही तेरे रब की तरफ से, तो हो जाता फैसला, और एक वक्त तो मुकर्रर ही है। फिर सब्र कर इस पर जो ये कहते हैं, और तस्बीह कर हम के साथ अपने रब की, सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले, और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया कर, और दिन के किनारों पर भी, ताकि तुझको खुशी हासिल हो। अब देखें कि हमारा सारा दारोमदार किस बात पे होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सुकून दे दे, हमें किसी तरह से इनसाइड जो खुशी है वो मिल जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका हल बता दिया, ये दुआ है उसकी। और आयत नंबर 131 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत खूबसूरत असूल भी बता दिया, और बहुत डरने वाली आयत भी है। गौर कीजिएगा कि और ना फैलाना अपनी आंखें उसकी तरफ जो कुछ मता हमने दी है मुख्तलिफ लोगों को, उनमें से कि आजमाइश है दुनिया की जिंदगी में। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने जो दूसरे लोगों को नवाजा हुआ है उसको देख के तुम हसरत ना करना, कि वो इसलिए नवाजा हुआ है कि उनकी आजमाइश है उसमें, ताकि आजमाइश करें हम उनकी इससे, और रिस्क तेरे रब का बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाला है। और हुक्म कर अपने घर वालों को नमाज का, और कायम रह इस पर, नहीं मांगते हम तुझसे रिस्क, हम रिस्क देते हैं तुझको, और अंजाम अहले तकवा का है। और वो कहते हैं, क्यों नहीं लाता ये निशानी अपने रब की तरफ से,
اور کیا نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی جو پہلی کتابوں میں تھی، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی عذاب سے اس سے بیشتر، تو یہ کہتے کہ ہمارا رب کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، اس سے بیشتر کہ ہم ذلت اٹھاتے اور رسوا ہوتے۔ کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، غور کیجئے کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، تو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے سیدھے راستے پر چلنے والا اور کون ہے ہدایت لینے والا۔ اب آپ خود ہی دیکھیے کہ الحمدللہ ہم جتنا بھی پڑھ رہے ہیں کتنی آیات بینہ ہیں، بار بار ہم ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی زندگی آسان کر دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو جنت سے نوازیں گے۔ اور جو انسان اس دنیا میں اپنی مرضی، اپنی خواہشات نفس کا پیروی کرتا ہے، اس کو اپنا خدا بناتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلت اٹھائے گا اور آخرت میں بھی وہ نقصان والا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کر دے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ تو ساری کی ساری امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا سورۃ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اسی لیے بنائی کہ دیکھے وہ کہ کون احسن، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی تو صبح سے شام تک ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امتحان ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ہمیں یہ لگتا ہے ہم آزاد ہیں، کیونکہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزادی تو وہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہیں گے ٹھیک ہے تم نے جو بھی کرنا ہے، اور اس کا کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ یہاں تو بات یہ ہے کہ اگر ہم فیصلہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ایک ایک لمحے کی پوچھ ہے، پھر اس کی سزا بھی ہے، تو پھر کس چیز کی آزادی؟ یہ تو بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بھی دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ کل ہم 17 پارے کا آغاز کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔